بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر میں قریش کی ذلت آمیز ہزیمت کی خبر مقام و زماں پہنچی تو وہاں کے گھر گھر سب ماتم مچ گئی۔ بدبخت ابو لہب کی حالات تو دیکھی نہ جاتی تھی۔ فرات عالم نے اس کو اتنا نڈال کر دیا کہ چلتی ہوئی قدم لڑکھڑاتی تھی۔ اسی حالت میں وہ لڑائی کے حالات دریافت کرنے کے لیے گھسیٹتا اپنی بھائی عباس بن عبد المطلب کے گھر پہنچا، جو مشرکین کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے گئی تھی اور لڑائی میں شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کی قیدی بن چکی تھی۔ وہ حضرت عباس کے گھر جا کر ان کے غلام ابو رفاعہ کے قریب بیٹھ گیا، جو تیز سازی میں مصروف تھی۔ اتنے میں کسی نے کہا وہ ابو سفیان بن حارث بدر سے ابھی واپس آئے ہیں، ان سے لڑائی کی حالات معلوم کرنی چاہیے۔ ابو لہب نے انہیں آواز دی کہ بھتیجی ذرا یہاں میرے پاس تو آؤ۔ وہ آئے تو ابو لہب نے پوچھا، بھتیجی ذرا بتاؤ لوگوں کا بدر میں کیا حال رہا؟ ابو سفیان کہنے لگے، واللہ مسلمانوں کے سامنے ہماری بے بسی کا یہ عالم تھا، جیسے مردہ غسال کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ انہوں نے جس کو چاہا قتل کر دیا اور جس کو چاہا حسیر بنا لیا۔ اللہ کی قسم اس کے باوجود میں اپنے لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا۔ دراصل ہمارا مقابلہ کچھ ایسے گورے چھٹے لوگوں سے ہوا جو جگتبرے گھوڑوں پر سوار تھے۔ اللہ کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹھہر سکتی تھی۔ معلوم نہیں یہ کون لوگ تھے؟ ابو رفاعہ نے فوراً کہا وہ فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب بھڑک اٹھا اور ابو رفاعہ کے منہ پر زور سے ایک تماچا رسید کر دیا۔ ابو رفاعہ بھی سنبھال کر اس سے گتم گتا ہو گئی، لیکن کمزور تھی۔ ابو لہب نے انہیں زمین پر دے مارا اور بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ قریبی ایک خاتون بیٹی تھی اور وہ اس منظر کو تاب نہ لا سکی۔ فوراً اٹھی اور ایک موٹا سا ڈنڈا لے کر اس نے زور سے ابو لہب کو مار کر اس کے سر سے خون کا فورا چھوٹ پڑا۔ پھر کڑک کر بولی، بے حیا، اس کا آقا یہاں موجود نہیں ہے اور تو اس کو کمزور سمجھ کر مارتا ہے۔ ابو لہب کو اس خاتون کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ پڑی اور وہ کان دبا کر وہاں سے چل دیا۔ یہ غیرت مند اور بہادر خاتون جنہوں نے ابو لہب جیسی دشمنی اسلام اور دشمنی خدا کو ایسی رسوائی اور ذلت سے دوچار کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور ابو لہب کی باؤج حضرت لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ واقعہ چاہ زمزم کی 4 دیواروں کے اندر پیش آیا، جس کے قریب ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو معلوم اپنی کنیت ام الفضل سے مشہور ہے، کبریٰ ان کے لقب ہے، اس لیے اہل سیر نے ان کا نام لبابۃ الکبریٰ بھی لکھا ہے۔ ان کا تعلق بنو ہلال سے تھا۔ حضرت ام الفضل لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اس نسبت سے وہ حضور کی چچی تھی۔ ان کی حقیقی بہن حضرت مومنہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ خواتین میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ ان کے بعد معتبر روایات کی روح سے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعمت عظمیٰ کے حصول کا شرف حاصل ہوا۔ اسی لحاظ سے وہ السابقون الاولون میں نہایت ممتاز درجہ رکھتی تھی۔
حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالیانہ قبول اسلام کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ ہجرت فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی۔ حضرت ام الفضل کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور عقیدت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی اماں محترمہ سے بڑا تعلق خاطر تھا۔ آپ اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اگر دوپہر کا وقت ہوتا تو وہی آرام فرماتی تھی۔ حضرت ام الفضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس اپنے گود میں رکھ کر آپ کو بالوں سے گرد یا تنکے وغیرہ دور کرتے اور ان میں کنگھی کرتے۔ ایک مرتبہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کا کوئی حصہ ان کے گھر میں ہے۔ انہوں نے اپنا خواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتے ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لختی جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرزند عطا کرے گا اور تم اس کو اپنا دودھ پلاؤ گے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرزند حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا دودھ پلایا اور ان کو کفیل بن گئی۔ اس لیے سارا خاندان نبوت حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت و تکریم کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے گود میں لی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کو ان کی گود سے لیا اور پیار کرنے لگی۔ ننھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فوراً حضور کی گود سے لے لیا اور جھڑک کر کہا، ارے ننھے، یہ تو نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گود میں پیشاب کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا جھڑکنا بھی گوارا نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام الفضل، تو نے میری بچی کو یوں نہیں جھڑکا جس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ اسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی منگوا کر لباس مبارک کو پیشاب آلودہ حصہ دلوا دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت ام الفضل کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکابی میں حج کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عرفہ کے دن بعض لوگوں نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہے۔ جب حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کا یہ خیال معلوم ہوا تو انہوں نے ایک پیالہ دودھ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پی لیا۔ اسی لوگوں کا شک دور ہو گیا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں اپنے شوہر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی وفات پائی۔ نماز جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار رحمتیں نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت پہنچے۔ شکریہ۔